اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے ان سے اس بستی کا حال جو آباد تھی ساحل سمندر پر۔ یہ سمندری جھیلیں تھیں جن میں سے ایک سمندری جھیل کے اوپر بنی اسرائیل آباد ہوئے جب وہ مصر سے نکل کے شام کی طرف آ رہے تھے۔ صحرائے سینا میں بھٹک گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا لگ گئی ان کو، کیونکہ انہوں نے قتال اور جہاد سے انکار کر دیا تھا۔ یہ وہ مشہور واقعہ اب آنے لگا ہے جسے اصحاب سبت کا واقعہ کہتے ہیں، ہفتے والے دن کے لوگ، یعنی ہفتے کی نسبت کے ساتھ۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے، کرسچنز کے لیے اتوار کا دن ہے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا اسپیسیفکلی۔ گو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پابند نہیں کیا کہ صرف انہوں نے جمعے والے دن ہی اللہ اللہ کرنی ہے، وہ تو پوری زندگی کرنی ہے، لیکن ان کے لیے پورا ہفتے کا دن وقف تھا، وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کریں گے، پورا دن عبادت میں گزاریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان پہ دوسری آزمائش یہ ڈالی گئی تھی کہ ہفتے کے دن وہ شکار بھی نہیں کریں گے۔ مچھلیوں کا شکار جو ان کے لیے گزر بسر کا ذریعہ تھا، ہفتے کے دن نہیں کریں گے، باقی دنوں میں کریں، اسٹور کر کے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے بڑا عبرت کا نشان ہے کہ اگلی امتوں کو دنیا میں ہی نافرمانیوں کی سزا مل جایا کرتی تھی۔ اس امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے دنیا میں کافی حد تک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا، لیکن آخرت میں عذاب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ معاف ہو جائے گا جو غلط حرکتیں کی۔ یہ اصحاب سبت کا واقعہ ہے، یعنی ہفتے والے دن سے متعلقہ لوگ، یہی وہ لوگ تھے جو بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے۔ یہاں پہ یہ واقعہ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے کور کریں گے۔ اس واقعے میں جو سب سے عبرت والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تین گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، پلس جو لوگ نافرمان تھے انہیں وہ اس نافرمانی سے روکتے تھے۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن نافرمانوں کو روکتے نہیں تھے۔ یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے اس حوالے سے، کسی کی گالیاں نہیں کھانی پڑتی، آپ کو مخالفت نہیں سہنی پڑتی، کیونکہ جب آپ کسی کو روکیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کی بدنامی وہ کرے گا، آپ کو دشمنی مول لینی پڑ جائے گی۔ یہ دوسری کیٹیگری تھی، میٹھی میٹھی بات کرنے والے لوگ، صرف فضائل اعمال سنانے والے لوگ، برائی سے روکنے والے نہیں، صرف امر بالمعروف کرنے والے لوگ، نیکی کا حکم دینے والے لوگ، نہی عن المنکر، برائی سے روکنے والے نہیں۔ اور تیسرے وہ بدبخت تھے کہ جو ڈائریکٹلی اس حکم کی نافرمانی کر رہے تھے اور ہفتے کے دن وہ شکار کرتے تھے۔ اب حیران کن بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں کا ذکر کیا، اس کے بعد جب اینڈ رزلٹ سنایا نا تو یہ سنایا کہ اللہ نے نجات دے دی ان لوگوں کو کہ جو نہ تو خود یہ کام کرتے تھے بلکہ وہ باقیوں کو بھی اس برائی سے روکتے تھے۔ یعنی جو گونگے شیطان نہیں تھے، خود بھی برائی سے بچتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے، انہیں تو ہم نے نجات دے دی، اور جو برائی کرنے والے تھے ان کو ہم نے بندروں کی شکل بنا دیا۔ اور جو تیسری کیٹیگری تھی نا، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اتنا ذکر ضرور کیا کہ اس طرح کے لوگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں تفصیل کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ قرآن کی اگر آپ نے تفسیر احادیث کی روشنی میں دیکھنی ہے نا، تفسیر ابن کثیر تو بہت اچھا کام ہوا ہے، انہوں نے ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر دی، آسانی ہے اس میں، اب صحیح اور ضعیف کے حکم بھی لگ چکے ہیں۔ لیکن ڈائریکٹلی اگر آپ نے احادیث کی کتابوں سے قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے نا، تو صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر پڑھ لیں، جامعہ ترمذی کا کتاب التفسیر چیپٹر پڑھ لیں، اور المستدرک للحاکم کا کتاب التفسیر چیپٹر، وہ تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ یہ تین حدیث کی کتابیں ایسی ہیں جن میں باقاعدہ پورے چیپٹرز ہیں، اور ان محدثین کو اپنے گیون سرکمسٹانسز میں اصولوں کے مطابق جو جو روایتیں قرآن کی شان نزول میں ملی یا اس سے متعلقہ صحابہ کے فرامین ملے یا کوئی واقعات ملے احادیث سے، وہ انہوں نے جمع کیے۔ المستدرک للحاکم میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ حدیث موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی سورۃ الاعراف پڑھتے تھے ان آیات کے اوپر آ کر رونا شروع کر دیتے تھے، اور ان کے ساتھی ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھے یہ آیات پڑھ کے یہ معلوم نہیں چلا
کہ جن لوگوں نے برائی سے روکا نہیں تھا اگرچہ وہ خود نیک تھے, ان کا انجام اللہ نے کیا کیا. کاش مجھے کوئی ان کے بارے میں بتا دے. ظاہر ہے بنو امیہ کا دور ہے, شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. ابن عباس نے وہ مشکل وقت دیکھا ہے. ابن عباس تو 68 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, واقعہ کربلا کے بھی 7 سال کے بعد. تو اس دور میں رہتے ہوئے غلط ایکٹیویٹیز کے ساتھ کس حد تک کمپرومائز کیا جائے, کہاں پہ اعلان حق بلند کیا جائے. پھر وہ بندہ قرآن بھی جانتا ہو, پھر وہ شخص ہو جس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے, اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما. پھر ان لوگوں کو اپنی آخرت کی بھی فکر ہو کہ ہم نے ان 3 میں سے ایک تو نہیں بننا کہ جو برائی کرنے والے ہیں, باقی 2 میں سے یہ بننا تو مشکل ہے. جو حسین ابن علی کی قسمت تھی, انہی کا نصیب تھا, وہ بن گئے کہ برائی کو ہاتھ سے بھی روکا جائے. جو درمیان کے لوگ ہیں, جو خود تو کچھ نہیں کرتے, ماشاءاللہ بڑے پاک صاف ہیں, لیکن شیطان کو بھی ننگا ناچنے دیتے ہیں, اس کو برائی سے نہیں روکتے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے روکو. زبان سے بھی نہیں روک سکتے, کم از کم دل میں برا جانو. لیکن ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو صرف دل میں برا جائے. اس کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب ٹرم یوز کرتے تھے گونگے شیطان نہ بنو. تو ابن عباس روتے تھے کاش مجھے ان کے بارے میں پتا چل جائے کہ ان کی آخرت کیا ہوئی. اللہ نے خاموشی ان کے بارے میں اختیار کی ہے. بہرحال جتنا میرا قرآن کا فہم ہے, جو میں اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھ سکا ہوں قرآن کی روح سے, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو گونگے شیطان تھے ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوا جو برائی کرنے والے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ نے جنہیں نجات دی ہے انہیں مینشن کرتا. جب نجات دہندہ کو مینشن کیا تو اللہ نے صرف انہی کو کہا جو نجات پا گئے تھے. ان کے علاوہ اگر کسی کا ذکر نہیں کیا تو یہ ڈیفینیٹ ہے کہ وہ نجات نہیں پائے تھے, اور ان کا کچھ بھی انجام ہوا ہو ایٹ لیسٹ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جنہیں اللہ نے نجات دی. کیونکہ اللہ کے ہاں تو 0-1 ہے, یا بات مانو یا نہ مانو, یہ ٹوٹل پیکج ہے.